अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ की बुक 2 के लेसन 2 की है। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम चीज़ सीखने वाले हैं। आम तौर पर हम समझते हैं कि अलिफ़ और हमज़ा एक ही चीज़ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी गलती है? तो आज के इस लेसन में हम एक ऐसी बुनियादी गलती को ठीक करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप कुरान मजीद को सही तजवीद और समझ के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इन दोनों का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और चलिए लेसन को शुरू करते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, तो आपको वहाँ के कुरान के जो अल्फ़ाज़ हैं और उनका जो प्रोनंसिएशन है, वो सेम ही मिलेगा। पर उनके लिखने का जो अंदाज़ है, वो हो सकता है आपको अलग मिले। और ये जो लिखने का अंदाज़ है, इसको आप स्क्रिप्ट कहते हैं या रस्म कहते हैं। और अभी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्क्रिप्ट्स हैं, उनमें से जो टॉप 2 हैं, वो है उस्मानी स्क्रिप्ट और इंडो पाक स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो कुरान है, उनको इंडो पाक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जो कुरान आपको मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में ज़्यादातर मिलती है, वो उस्मानी स्क्रिप्ट में होती है। तो हमारे लिए मतलब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों के लिए ये भी अलिफ है और ये भी अलिफ है, और हम इसको भी अलिफ कहते हैं, इसको भी और इसको भी। तो इंडो पाक में आपको अलिफ का डिफरेंस उतना जल्दी दिखेगा नहीं। तो इसीलिए आप जब नूरानी कायदा पढ़ते हैं, उस वक्त आपको सिखाया जाता है कि अलिफ के ऊपर ज़ेर, ज़बर या पेश हो तो उसको अलिफ नहीं कहते हैं, हमज़ा कहते हैं। तो आपको वह कायदा याद रखना पड़ता है। पर जैसे ही आप उस्मानी स्क्रिप्ट में आते हैं, तो आपको देखिए ये वाला अलिफ अलग है, इसको हमज़तुल वस्ल कहते हैं। और यहाँ पे ये वाला अलिफ भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे इयाका में आप ये वाला अलिफ देखिए और ये वाला अलिफ देखिए। तो उस्मानी स्क्रिप्ट में आपको ईज़ी होता है चीज़ों को पहचानना, और इंशाल्लाह जब हम ग्रामर और सीखेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा ये उस्मानी स्क्रिप्ट पढ़ना। और इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे आगे, क्योंकि बुक 2 में इसको और डीपली हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इस लेसन में हम जो चीज़ सीख रहे हैं, वो है अलिफ और हमज़ा के बीच का फ़र्क। तो यहाँ पे हम लेसन में देखते हैं कि एग्जैक्टली लेसन किस बारे में है। तो यहाँ पे है अलिफ और यहाँ पे हमज़ा, और यहाँ पे कहा जा रहा है अल अस्वात यानी आवाज़ें या साउंड्स, और इस्तमे यानी सुने, वो लाहिज़ और गौर करें। तो यहाँ पे ये कायदा दिया हुआ है अरबी में, तो इसका माना हम देख लेते हैं। अल हमज़तु यानी हमज़ा, सौतुन यानी एक आवाज़ है, सौत यानी आवाज़, अस्वात इसकी जमा है यानी आवाज़ है। अल हमज़तु सौतुन यानी हमज़ा एक आवाज़ है। यक़बलु जो कबूल करती है, यहाँ पे कबूल का काफ, बा और लाम आपको मिल रहा है। यक़बलु जो कबूल करती है। अल हरकात यानी हरकात को। अल हमज़तु सौतुन यक़बलुल हरकात कि हमज़ा एक ऐसी आवाज़ है जो हरकात को कबूल करती है। अभी हरकात किसे कहते हैं? कात में आपको ज़बर आता है और ज़ेर आता है, पेश आता है, तो इन हरकात को हमज़ा जो है कबूल करती है। बिखिलाफ़ी यानी बरअक्स, खिलाफ इसके के यानी इसके ऑपोजिट बताया जा रहा है। बिखिलाफ यानी बरअक्स, या इंग्लिश में कहें तो अनलाइक। अल अलिफ यानी अलिफ। अल्लती जो, तल्ज़मु यानी लाजिम पकड़ता है या रहता है। अस्सुकून यानी सुकून को। दाइमन हमेशा, दाइमन यानी हमेशा। बिखिलाफिल अल्फिल्लती तल्ज़मुस सुकूना दाइमन, अलिफ के बरअक्स जो हमेशा साकिन रहता है, यानी जिस पे हमेशा सुकून रहता है। यानी किसी हर्फ के ऊपर अगर आप जज़म लगा दें तो उसको साकिन कहा जाएगा। वला और नहीं, तक़ऊ यानी आता, फ़ी अव्वलिल कलिमा यानी कलिमा या लफ्ज़ के अव्वल में नहीं आता। वला तक़ऊ फ़ी अव्वलिल कलिमा, और लफ्ज़ के शुरू में यानी अव्वल में नहीं आता। मतलब यहाँ पे अलिफ के बारे में बात हो रही है। मतलब हमज़ा एक ऐसी आवाज़ है जो हरकात को कबूल करती है, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश को। बखिलाफ़ यानी अलिफ के बरअक्स जो हमेशा साकिन रहता है, मतलब उसके ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश नहीं लग सकती, और अलिफ जो है लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है। फ़ी अव्वलिल कलिमा यानी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ और हमज़ा किस तरह से आता है वो दिखाया जा रहा है। फ़ी वसतिल कलिमा यानी कलमे के बीच, लफ्ज़ के बीच में, जैसे यहाँ पे। फ़ी आखिरिल कलिमा,
اور لفظ کے آخر میں کس طرح سے آتا ہے وہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے. تو جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ الف جو ہے وہ کلمے کے شروع میں نہیں آتا ہے، اسی لیے فی اول کلمہ میں الف کہیں پہ بھی نہیں آیا ہوا ہے، کوئی بھی لفظ میں نہیں آیا ہوا ہے. پر حمزہ جو ہے وہ لفظ کے شروع میں آ سکتا ہے. جیسے یہاں پہ حمزہ زبر ہے، یہاں پہ بھی حمزہ زبر، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی. اگر آپ کو حمزہ زیر لکھنا ہو تو آپ اس طرح سے لکھیں گے، حمزہ پیش لکھنا ہو تو اس طرح سے، اور لفظ کے بیچ میں الف اس طرح آئے گا. جیسے آپ دیکھیں اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ قراہو، یعنی یہ را کو کھینچے گا، اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قرأہو، قرأہو، کفاہو، کفأہو، ثارا، ثأرا، سالا، سألا، جارا، جأرا. اور یہاں پہ اخذا، اکلا، احمد، اصدقاء، اخی. اور کلمے کے آخر میں کچھ اس طرح سے آئے گا. یہاں پہ بھی آپ کوئی بھی حرکت نہیں دیکھ رہے ہیں الف کے اوپر، پر یہاں پہ حمزہ کے اوپر آپ زبر دیکھ پا رہے ہیں. تو اس کو کیسے پروننس کرتے ہیں؟ بدا، بدآ، نبا، نبآ، خبا، خبآ، کلا، کلآ، کما، کمآ. ابھی آپ پوچھیں گے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ بدا ہے، بدا، بدا، اور یہاں پہ الف ہے. تو جب الف آتا ہے تو یہ جو زبر ہے اس کو دگنا کھینچا جاتا ہے. بدا، بدا، نبا، نبا، خبا، خبا، کلا، کلا، کما، کما. تو اگر ہم واپس جائیں یہاں پہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو عثمانی اسکرپٹ ہے اس کے اندر یا کا جو ہے یہاں پہ یہ حمزہ ہے، حمزہ زیر، تو اس کو آپ الف نہیں کہیں گے آگے سے. اور یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کو الف کہیں گے. تو یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے. تو اس کو اور ڈھونڈیں تو آپ کو یہاں پہ بھی ایک الف ہے پر اس کے اوپر ایک سمبل دیا ہوا ہے جو کہ آپ کو انڈو پاک والی اسکرپٹ میں نہیں ملے گا. جیسے یہاں پہ اس کو اور اس کو سیم کر دیا ہے. حالانکہ جب آپ گرامر ڈسکس کرتے ہیں تو حمزۃ الوصل جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے عربی گرامر میں. تو آپ کو یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ الف کے اوپر کوئی بھی چیز آ نہیں سکتی ہے. تو یہاں پہ کیونکہ کوئی چیز آئی ہوئی ہے تو اس کو الف نہیں کہیں گے، حمزہ کہیں گے. اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. الف تو یہ ہے کیونکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں آیا ہوا ہے، اور یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ بھی حمزۃ الوصل، یہ بھی، اور یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. تو ابھی کے لیے آپ کو اتنا زیادہ کچھ سوچنا نہیں ہے، آپ کو بس ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں آتا ہے اور حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت لگ سکتی ہے، زیر، زبر، پیش. الف کے اوپر کوئی حرکت لگے گی نہیں جیسے یہاں پہ. اور دوسری چیز، الف کبھی لفظ کے شروعات میں نہیں آتا ہے. تو یہ الف نہیں ہے، یہ الف نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو آپ سوچیں گے کہ یہ الف ہے، پر یہ الف اس لیے نہیں ہے کیونکہ الف جو ہے لفظ کے سٹارٹنگ میں نہیں آتا ہے، شروعات میں نہیں آتا ہے. وہی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر یہ سوات کا سمبل دیا ہوا ہے حمزۃ الوصل کا. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کر دیا جیسے اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے. پر اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ ضرور کمنٹس میں پوچھیں، انشاءاللہ میں اس کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہاں پہ ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کے اوپر ایکسرسائز کرنے کے لیے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو صحیح کی علامت اس کلمے کے بغل میں لگانی ہے جس کو آپ سنیں گے. اس کے بعد آپ کو دونوں لفظوں کو، ہر گروپ میں دونوں لفظوں کو پروناؤنس کرنا ہے. تو کیونکہ اس ایکسرسائز کی آڈیو ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل نہیں ہے تو یہاں پہ میں لفظوں کو پروناؤنس کروں گا. آپ کو اپنی کتاب میں اس لفظ کے بغل میں چیک مارک لگانا ہے جس لفظ کو میں نے کہا. تو پہلے گروپ میں زأرا، تو میں نے اس کو کہا تو آپ اس کے بغل میں علامت لگائیں گے اور ان دونوں کو پروناؤنس کریں گے. زارا، زأرا، شانا، شانا، شأنا. یہ حمزہ کے اوپر جزم ہے، سکون ہے تو آپ کہیں گے شأنا. فأرا، تو میں نے یہ کہا فأرا، فارا. لاما، تو میں نے یہ کہا لأما. اس کے بعد یہاں پہ صبا، یہ رہا صبا، سبآ، سبآ. تو یہ میں نے کہا سبآ، سبا. ویسے یہ یا نہیں ہے، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. تو اس کو پروناؤنس کریں گے سبا.
قرا تو یہ قرا ہے اور یہ ہے قرأ. طرا تو یہ رہا طرأ. اس کے بعد یہاں پہ اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ استمع یعنی سنیں، ثم اعد پھر دہرائیں. ثم مطلب پھر. تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ کس طرح سے حمزہ اور کس طرح سے الف پروننس کیا جا رہا ہے. جیسے یہاں پہ ہے، یہاں پہ یہ حمزہ، یہاں پہ الف. تو بیسیکلی آپ حمزہ کو ایک حرکت سے پڑھیں گے، جیسے یہ او ہے اور یہ آ ہے، اور الف کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، مطلب اس سے دگنا. یہ آ ہے، یہ آ ابو کی وما. تو میں ان 5 آیتوں کی آڈیو پلے کر رہا ہوں، آپ ان کو ایک بار سن لیں اور غور کریں کہ کس طرح سے حمزہ اور کس طرح سے الف پروننس کیا جاتا ہے. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إنما يتذكر أولو الألباب أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. اس کے بعد یہاں پہ اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سننا ہے اور اس کے بعد دہرانا ہے. سنیں اور دہرائیں اور لاحظ یعنی غور کریں کہ کس طرح سے کیفا الالف مطلب الف اور حمزہ تنطق یعنی پروننس کیا جاتا ہے. تو میں ان کو پڑھ رہا ہوں، آپ کو نوٹس کرنا ہے کہ کس طرح سے حمزہ اور کس طرح سے الف پروننس کیا جا رہا ہے. امرید انت، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے یہاں پہ آ کہا اور یہاں پہ بھی آ کہا. امرید اور انت. اس کے بعد سخاہ 4 مرات یعنی اس نے 4 مرتبہ پلایا. یہاں پہ آپ نے الف کو کھینچ کے پڑھا، سخاہ 4 مرات. یہاں پہ آ کہا 4 اور مرات، یہاں پہ اس کو الف کو کھینچا. تو یہ حمزہ ہے، یہ الف ہے. شفاہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہاں پہ الف ہے، کھینچ کے پڑھا شفاہ اللہ سبحانہ، یہاں پہ بھی کھینچ کے پڑھا و تعالی، یہاں پہ بھی کھینچ کے پڑھا. اور اس کا معنی ہے کہ اللہ اسے شفا دے، وہ پاک اور بلند ہے. اس کے بعد سأذهب وأشتري العسل وسأتناوله، یعنی میں جاؤں گا اور شہد خریدوں گا اور اسے استعمال کروں گا. تو یہاں پہ سأذهب یہ حمزہ ہے، وہ اشتری یہ بھی حمزہ ہے اش، اور یہاں پہ وسا یہ حمزہ ہے، تنا یہاں پہ الف ہے، ولہو. اس کے بعد ہے قابل حازم عامر الذی یشعر بآلام، یہاں پہ قا یہ الف ہے، یہ لفظ کی سٹارٹنگ میں نہیں آیا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. قابل حازم یہ بھی الف ہے، عامر یہ بھی الف ہے اور یہ حمزہ ہے. اور یہ الذی کا یہ جو ال ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. یشعر بآلام، یہاں پہ یہ لام الف کا بھی الف ہے. تو اس لیسن میں آپ کو بس 2 ہی چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ لفظ کے شروعات میں، بیچ میں اور آخر میں آ سکتا ہے اور اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی حرکت رہے گی. اور الف جو ہے وہ کبھی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آئے گا، وہ بیچ میں اور آخر میں آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور اگر سیکھا ہے تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم گرامر کا انشاءاللہ پہلا لیسن کریں گے جس میں ہم الحروف الجر کے بارے میں سیکھیں گے. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.